اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفیٰ، اما بعد۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے سلسلے میں کچھ علامتیں بتائی تھی۔ اگرچہ کہ قیامت کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ کے سوا قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، لیکن قیامت کی کچھ علامتیں اور کچھ نشانیاں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ شراب زیادہ پیے جائے گی، تم دیکھو گے کہ زنا عام ہو جائے گا، تم دیکھو گے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اپنے دوست احباب کی فرما بردار ہو جائے گی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے قیامت کے قریب ایک علامت یہ بھی بتائی تھی کہ انتر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان۔ آپ نے کہا تھا کہ تم دیکھو گے کہ قیامت کے قریب ایک وہ شخص جو ننگے بدن اور ننگے سر ہے، جس کو پہننے کے لیے کپڑے تک نصیب نہیں ہے، بڑا غریب، بڑا فقیر، بڑا مسکین ہے، بہت محتاج ہے۔ قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ یہ محتاج، یہ ضرورت مند، یہ فقیر جو بکریوں کو چرانے والے ہیں، جن کے پیر میں چپل تک پہننے کو نصیب نہیں ہے، یہ لوگ قیامت کے قریب بڑی بڑی بلڈنگیں تیار کریں گے، یتطاولون فی البنیان۔ تو گویا آپ کی بتائی ہوئی ہر علامت اور ہر نشانی آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کو سچ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ان نشانیوں میں جتنی نشانیاں بتائی ہے، ایک علامت آپ نے یہ بھی بتائی تھی کہ کما تکونون یؤمر علیکم۔ آپ نے کہا تھا کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، جیسے تم اس دنیا میں رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے کی حکمراں کو تمہارے لیے منتخب کریں گے۔ یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے اعمال اچھے رہے، اگر تم نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، اللہ کو خوش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، تو اللہ تمہارے لیے ایک اچھے بادشاہ کو منتخب فرمائے گا۔ اور آگے آپ نے یہ کہا کہ اگر تمہارے اعمال اچھے نہ رہے، بدعمالی میں تم اگر مبتلا رہے، اور تم اگر اللہ کی نافرمانی میں اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا رہے، تو اللہ تم پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ ایک حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اعمالکم عمالکم۔ آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے اعمال ہے وہی تمہارے حکمراں کی شکل میں تمہارے سامنے آئیں گے۔ اگر اعمال اچھے رہے تو تمہارے سامنے تمہارا بادشاہ، تمہارا حاکم وقت، تمہارا جو حکمراں ہے وہ تمہیں اچھا نظر آئے گا۔ اور اگر تمہارے اعمال خراب رہے تو یاد رکھو کہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں پھر تمہارا بادشاہ جو ہوگا، تمہارا جو حاکم ہوگا، وہ بھی تم پر ظالم مسلط کر دیا جائے گا۔ تو آج کے اس دور میں جہاں پورے ملک میں UCC کو نافذ کرنے کی چالیں چلی جا رہی ہے، اس پر زور دیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے UCC کو نافذ کیا جائے، اور UCC کو نافذ کر کے کس طریقے سے ہمیں ہماری شریعت، ہمارے قرآن اور ہمارے احادیث، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو آج ہم زندگی گزارنے کی کوششیں اور فکریں کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، آج ہم کو اس سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی، یہ سازشیں اسی تحت میں ہیں۔ تو آج ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ آج کے اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام تو ہمارا یہ ہو کہ ہمارا یقین کامل اللہ کی ذات پر ہو، کہ حکومت چاہے کوئی بھی ہو، لیکن حکم تو صرف اللہ کا چلے گا،
للہ الامر من قبل ومن بعد، کہ اس سے پہلے بھی اور آگے بھی حکم اللہ کا تھا، اللہ کا ہے اور اللہ ہی کا رہے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ تو یاد رکھے، حکومت وقت چاہے کتنا ہی زیادہ کوششیں کر لے، لیکن ہر ایک کا دل اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے۔ سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہو کہ اللہ کی ذات پر یقین ہو اور اپنے آپ کو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انما اعمالکم اعمالکم، کہ بے شک تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں کی شکل میں تمہارے سامنے آئیں گے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف جھانک کر دیکھنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ آج ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آج ہمارے سامنے ایک ظالم بادشاہ ہم پر مسلط کیا گیا۔ تو اس کے لیے پہلا کام اللہ کی ذات پر یقین کامل، کہ جو بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جو فرما دیا وہ سچ ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ ایک سچے امانت دار رسول تھے۔ ہاں، تو اس کے لیے پہلا کام اللہ کی ذات پر یقین۔ دوسرا کام کہ آج ہماری جتنی بھی تنظیمیں، چاہے وہ جمعیت علماء ہند ہو، چاہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، یہ جتنی بھی تنظیمیں آج ہم سے تقاضے کر رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے تقاضوں پر لبیک کہیں۔ جیسا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک لنک جاری کی۔ وہ لنک کیوں جاری کی؟ کیونکہ لا کمیشن آف انڈیا نے اس ملک کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک سے یو سی سی کے نفاذ پر رائے طلب کی۔ ان سے پوچھا ہے کہ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے، یو سی سی نافذ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس کو رائے پہنچانے کے لیے، ان تک رائے پہنچانے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک لنک جاری کی۔ انشاءاللہ وہ لنک ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ وہ لنک کی آخری تاریخ تو گزشتہ کل یعنی 14 تاریخ تھی، لیکن اس میں اور توسیع کر دی گئی ہے۔ تو گویا جو حضرات ابھی تک اس لنک پر جا کر انہوں نے میل نہیں بھیجا، تو ان کو چاہیے کہ وہ ابھی اس کام کو پورا کر لیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اگر اس لنک پر کلک کریں گے تو وہ لنک آپ کو سیدھے ایک جی میل پر لے جائے گی۔ آپ کا کام بس اتنا ہے، اس میں سارا کچھ جو لکھا ہونا چاہیے تھا وہ سب لکھا ہوا ہے، ہمارے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام بس اتنا ہے کہ ہم اس پر کلک کریں اور کلک کر کے اس لنک کو لا کمیشن آف انڈیا تک جو ہے پہنچا دیں۔ ہم اتنا کر دیں، ایک تو اللہ کی ذات پر یقین اور دوسرے اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ اسباب جو صورت میں ہمارے سامنے آتے جائیں گے انشاءاللہ ہم ان سارے اسباب کو اختیار کریں گے، لیکن یہ ہمارا عہد ہے کہ چاہے کوئی بھی صورتحال ہو، ہم ہر حال میں چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی شریعت کے مطابق ہم زندگی گزار کر رہیں گے۔ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ملک اور ہماری شریعت کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔